اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی آخری یعنی 7ویں آیت پر آ گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے 2 آیتیں تھیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ شدت آرزو دعا کی شکل میں ہمارے لبوں پر آئی تھی کہ اے ہماری ربوبیت کے ذمہ دار، تو ہماری رہنمائی کر ایک توازن بدوش سیدھے راستے کی طرف۔ اور چونکہ یہ چیز ایبسٹریکٹ شکل میں سامنے آئی تھی، اسے ایک محسوس شکل میں پیش کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی راہ انعمت علیہم جن پر تیری نعمتوں کی، انعامات کی نوازش بے بہا ہوئی، ان کی راہ۔ اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیتوں کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ دکھا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ نظر بظاہر اس ترجمہ میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی، لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس سے خدا کے متعلق بڑا غلط تصور سامنے آتا ہے۔ یعنی ہم خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، یہاں تک تو بات صاف ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ اس سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ نہ ہمیں دکھا دینا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یعنی معاذ اللہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ خدا جہاں ان لوگوں کی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کے انعامات سے نوازے گئے ہیں، وہ ان کی طرف بھی رہنمائی کر دیا کرتا ہے جن پر ان کا غضب وارد ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم کہہ اس سے رہے ہیں کہ ہماری رہنمائی ان کی طرف کرنا جن پر تیرا انعام ہوا، کہیں دیکھنا ان کی طرف رہنمائی نہ کر دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور یہ گمراہ ہو گئے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ خدا کے متعلق آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کس قدر غلط اور گمراہ کن ہے۔ خدا ان لوگوں کی طرف رہنمائی کرے گا جن پر اس کا غضب ہوا اور جو خود گمراہ ہوئے۔ لیکن اسی ترجمے پر کیا موقوف ہے؟ آگے چل کر اگر آپ نے میرے اور درس بھی سنے یا اور لٹریچر بھی پڑھا تو آپ کے سامنے اس قسم کی خون چکاند آستانیں بھی آئیں گی جن میں خدا کی ایک صفت المدلو بھی بیان کی گئی، گمراہ کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ اور قرآن کی کئی آیات میں اس قسم کی تفسیریں دی گئی ہیں جس سے بتایا گیا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات کی صحیح تفسیر تو آپ کو مفہوم القرآن میں صحیح مفہوم ملے گا، اور میری کتاب التقدیر میں اس قسم کی تمام آیات کا صحیح مفہوم بھی ملے گا۔ بہرحال میں اس وقت کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں
کہ یہ ترجمہ اگر کیا جائے کہ دکھا ہم کو ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور وہ گمراہ ہوئے، تو اس سے خدا کے متعلق ایک بڑا غلط اور گمراہ کن تصور ذہن میں آتا ہے۔ لہذا ان دونوں آیتوں کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے حقائق اور معارف کو، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ازداد کے ذریعے واضح کرتا ہے، اور یہ طریقہ بڑا دل نشیں اور مؤثر ہوتا ہے۔ مثلاً وہ نور اور ظلمت، تاریکی اور روشنی، دھوپ اور سایہ، نابینا اور اندھا، اس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے مقابل لا کر اپنے مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ یہی انداز اس نے ہمارے زیر تدریس آیت میں بھی اختیار کیا ہے، یا ان دو آیات میں۔ اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو منعم علیہ تھے، وہ لوگ مغضوب علیہ اور ضالین نہیں تھے، یعنی وہ ایسے تھے ایسے نہیں تھے۔ جن لوگوں کی راہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم نے پازیٹو طریق کے اوپر ان کی خصوصیت بیان کی کہ وہ منعم علیہ تھے، ان پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی تھی، اور ہم خود دوسری طرف منفی طور پر بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن پر تیرے غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھا دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، بلکہ کہا یہ ہے کہ جن لوگوں کی راہ کی طرف رہنمائی ہم چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن پر تیری بارشیں ہوئیں، تیرے انعامات ہوئے، یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس سے بائی کنٹراسٹ مفہوم واضح ہو گیا۔ تو ہماری آرزو، ہماری تمنا، ہماری دعا یہ ہوئی کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں کہ جن پر خدا کا غضب ہوا یا جو ظالمین تھے۔ لفظ غضب کے بنیادی معنوں میں شدت، قوت، حرارت، غلبہ، استیلاء اور گرفت کی محکمیت پائی جاتی ہے۔ جب یہ لفظ انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس میں غصہ اور غضب آلود جذبات کا ہیجان مقصود ہوگا۔ ہمارے ہاں مغضوب الغضب ایک عام ترکیب ہے، بولی جاتی ہے کہ جو شخص اپنی شدت جذبات سے پاگل ہو گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسانی جذبات سے بلند اور منزہ ہے۔ اس لیے جب اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد خدا کے قانون مکافات کی محکم گرفت ہوگی۔ خود اقبال نے کہا ہے کہ حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ یہ جو ہے نا تعزیرات فطرت، یہ ہے جسے خدا کا غضب کہا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس لفظ کے اندر شدت اور قوت کے ساتھ گرفت اور مواخذہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات میں اسی مفہوم کو دیگر الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، 85/12۔ یاد رکھو خدا کی گرفت بڑی محکم ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرعون کے متعلق ہے فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اسے فرعون کو بڑی محکم گرفت میں پکڑ لیا۔ یہی مفہوم خدا کے غضب کا بھی ہے، یعنی وہ تباہی اور بربادی جو اس کے اٹل قانون مکافات کی روح سے
ان قوموں پر واقع ہوتی ہے یا ہوئی ہے کہ جس نے اس کے صحیح، اس کی اقدار اور اس کے اصولوں سے سرکشی برتی اور تباہ کن برباد کن روش پر چلتے رہے، اس کے نتیجے میں جو ان پر تباہی آئی، جسے خدا نے گرفت سے تعبیر کیا ہے، جب انہیں خدا کے قانون مکافات عمل کی گرفت میں وہ آئے ہیں، تو اسے کہا گیا ہے کہ وہ مغضوب علیہ تھے، مواخذہ ہوا تھا ان سے، پکڑے گئے تھے، وہ گرفت ہوئی تھی ان سے، اور اس گرفت کے نتیجے میں ان قوموں کی تباہی ہوئی تھی۔ اس مفہوم کے بعد ہم وہ چند آیات سامنے لاتے ہیں کہ جن میں یہ مغضوب علیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا بتایا گیا ہے کہ اس کی تفصیل تشریح کیا ہے، جن قوموں پر خدا کا غضب ہوتا ہے وہ کس طرح پہچانی جاتی ہیں، ان کی کیفیت ہوتی کیا ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ پھر بات تاریخی شواہد سے سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں انعمت علیہم میں جب ہم نے سب سے پہلے ذکر بنی اسرائیل کی داستان کا کیا تھا، اور اس میں کہا یہ تھا کہ پہلی نعمت تو جو جس کی یاد ان کو دلائی گئی وہ یہ تھی کہ انہیں فرعون کے پنجائے غلامی سے رستگاری نصیب ہوئی، اس سے نجات ملی۔ تو کسی مستبد حاکم کے پنجائے غلامی سے نجات حاصل ہونا خدا کی پہلا انعام ہے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا یہ منفیانہ چیز ہے۔ مثبت طور پر کہا کہ پھر اس قوم کو ہم نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 2/47، اور پھر اس قوم کو ان کی ہم اثر اقوام پر افضلیت اور برتری عطا کی۔ تو گویا کسی قوم کا آزاد ہونا اور اس کے بعد اپنے ہم اثر اقوام کے مقابلے میں برتری، غلبہ، افضلیت حاصل ہونا، یہ خدا کا انعام بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اسی قوم بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ جب انہوں نے خدا کی بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر خود ساختہ راستے اختیار کیے، اس کے قوانین و اقدار سے سرکشی برتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ 2/61۔ ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب نازل ہو گیا، اور یہ خدا کا غضب تھا۔ دوسری جگہ اور وضاحت کر دی، اسے ذلت فی الحیات الدنیا کہا 7/152، یعنی اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے وہ اسی دنیا میں ان کے اوپر وارد ہو گیا تھا، اور یہ تھا خدا کا غضب۔ ذلت کا لفظ ہر قسم کی محتاجی، کمزوری، محکومی، بے کسی، بے بسی، بے چارگی، درماندگی اور پستی کے معنوں میں آتا ہے۔ وہاں انعام کے طور پر افضلیت بتائی گئی تھی، اور یہاں غضب کے لیے کہا کہ ان پر ذلت اور پستی کی مار ماری گئی۔ پہلا لفظ اس میں ذلت کا آیا ہے، ذلیل ہو گئی وہ قوم۔ دوسرا لفظ مسکنت ہے، اور یہ لفظ بڑے گہرے غور و تدبر کا محتاج ہے۔ زندگی حرکت اور حرارت کا نام ہے، یعنی شاہراہ حیات پر مسلسل رواں دوان چلتے رہنے کا نام ہے۔ اسی کو سعی پہم یا جد و جہد دوام کہا جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، چلتے چلے جانا، چلتے چلے جانا،
اور اس طرح زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اپنے نصب العین کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ زندگی نام ہی حرکت کا ہے۔ جو قوم کسی مقام پر رک کر کھڑی ہو جائے وہ زندگی کی حرارتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مقام پر رک کر کھڑی ہونے والی قوم در حقیقت اسی مقام پر کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ چلنے والی قومیں اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا مسکنت کسی قوم کی ایسی حالت کا نام ہے جہاں وہ آگے بڑھنے سے رک جائے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں جہنم کے لیے لفظ جہیم بھی آیا ہے، اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں راستے کی روک، جہاں کوئی آگے بڑھنے سے رک جائے۔ تو جہنم اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں کسی انسان کی ذات یا کوئی قوم آگے بڑھنے سے رک جائے، ایک مقام پر ٹھٹر کر رہ جائے۔ خدا کے اس اصول کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو نعمتیں کسی قوم کو حاصل ہوں وہ ان سے کبھی نہیں چھینی جاتی جب تک وہ قوم اپنی نفسیاتی دنیا میں تغیر پیدا نہ کرے۔ لہذا جو قوم کسی ایک مقام پر رک جاتی ہے اس سے یہی مراد نہیں کہ اس کے پاؤں چلنے سے رک جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اس میں فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھنا سوچنا چھوڑ دیتی ہے، وہ تقلید کا مسلک اختیار کر لیتی ہے، وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے دیتی ہے کہ زندگی کے حقائق اور مسائل کے متعلق جو کچھ سوچا جانا تھا وہ سوچا جا چکا۔ سفر حیات میں جس قدر مسافت طے کرنی تھی وہ طے کی جا چکی۔ یہی ہماری آخری منزل اور منتہا مقصود ہے۔ ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کے لیے ان کے پاس سند صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ مسلک ہے جسے ہمارے آباء و اجداد یعنی اسلاف نے اختیار کیا تھا۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس عقیدے کی تردید کی ہے اور شدت سے تردید کی ہے، اور واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ جو قوم سمجھنا سوچنا چھوڑ کر ذہنی اور فکری طور پر مسکنت اور جمود کے عذاب میں گرفتار ہو جائے وہ قوم مورد غضب الہی ہو جاتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں قوم عاد کی تباہی کی داستان کے سلسلے میں فرمایا کہ جب ان کی طرف خدا کے پیغمبر حضرت ہود نے انہیں خدائے واحد کی محکومیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اسلاف کا مسلک چھوڑ دیں؟ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ان سے کہو کہ تمہاری یہ روش اور اس پر قائم رہنے کی ضد اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب 7/71 کہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ تم خدا کے غضب میں آ چکے ہو، تم مغضوب علیہ ہو چکے ہو۔ جو قوم آگے بڑھنے سے انکار کرے، جس کی نگاہیں صرف ماضی کی طرف رہیں، جو کسی ایک مقام کے اوپر جامد اور ساکن کھڑی ہو جائے اور اس کے جواز میں سند یہ پیش کرے کہ یہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے
ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، تم مغضوب علیہ قوم بن چکی ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ یوں ہی معاذ اللہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ لعنت اور پھٹکار تھی جو خدا کی طرف سے پڑ گئی اس قوم کے اوپر. نہیں، اس قسم کی روش پر ضد کرنے والی قوم مغضوب علیہ جب ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ چونکہ ہمارے قوانین کی تکذیب کرتی تھی اس قوم کی جڑ کٹ گئی. اللہ اکبر. تو مغضوب علیہ قوم وہ ہے جو زندگی کی تمام شادابیوں اور سرفرازیوں سے محروم ہو جاتی ہے، جس میں حرکت اور حرارت باقی نہیں رہتی اور اس کے شجر حیات کی جڑ تک کٹ جاتی ہے. یہ ہوتی ہے نشانی اس قوم کی جو خدا کے غضب کی مستحق ہو چکی ہو. اب ذرا آگے بڑھیے. آپ کو یاد ہے کہ منعم علیہ قوموں کے سلسلے میں قرآن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ مجاہدین ہوتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں نے کتنا بڑا لشکر جرار تیار کر رکھا ہے، ڈرو ان سے، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، خدا دارم چہ غم دارم. انہوں نے اتنا لشکر عظیم اگر جمع کر رکھا ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ سر و سامان اور وہ قوت و تقویت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی کہ جو خدا کے قوانین اور اقدار کے خلاف چلتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ پھر میدان جنگ سے خدا کی نعمتوں کی جھولیاں بھر بھر کر واپس لوٹے ہیں. ایک نقشہ یہ تھا. اس کے بالکل ضد کے طور پر، یعنی اس کے برعکس متضاد مثال دینے کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ کشمکش حق و باطل میں یہ جو کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں اگر کوئی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ اٹھتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا. اور عزیزان ایمان غور کیجئے کہ مثال قرآن کریم نے اس قدر، جسے ایکسٹریم کہتے ہیں، ایکسٹریم پر پہنچ کر ایک مثال دی ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نادر واقعہ ہے. حق و صداقت کی یہ علم بردار قوم مکے کو چھوڑ کے مدینے آ گئی، لیکن مخالفین نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. وہ ایک لشکر جرار لے کر ان کے پیچھے آ گئے. یہی تھا وہ لشکر جرار کہ جس کے متعلق اس آیت میں کہا گیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ ان سے ڈرو. یہ مدینے میں یوں کہیے پناہ گزینوں کی ایک مختصر سی جماعت، اتنی مختصر کہ وہ میدان جنگ میں پہنچی ہے تو تاریخ کی اعتبار سے 300 یا 312 کے قریب سارے سپاہی تھے. اتنی مختصر سی جماعت، بے کس و بے بس، بے سر و سامان، پناہ گزین، اس حالت میں. لیکن یہ جماعت وہ تھی جسے قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ کر پکارا ہے. یہ جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ اپنی جان اور مال بیچ دی ہوئی تھی. یہ وہ تھی کہ دشمنوں کے لشکر جرار کی خبر سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ جماعت اس میدان میں گئی تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
کہ اس جماعت میں سے کوئی فرد دشمن کے مقابلہ سے منہ موڑ کر پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے، آنے والوں کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ حق و باطل کے مارکے میں پیٹھ دکھانے والا جو ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، میدان جنگ بدر کا نقشہ سامنے لا کے یہ کہا کہ یاد رکھو، سن رکھو، اس صف میں کھڑے ہونے والوں، دشمن کے مقابلے میں یوں ایک بنیان منصوص کی طرح سے تم یہاں کھڑے ہو۔ قرآن نے ان کو بنیان المرصوص کہا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ جس میں کوئی اینٹ کسی دوسری اینٹ سے الگ ہی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے متعلق کہا ہے کہ یاد رکھو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، کہ یاد رکھو آج اگر کوئی شخص اس میدان سے پیٹھ دکھا کر پیچھے کی طرف لوٹا، وجود اس کے کہ وہ پیترا بدلنے کے لیے ایسا کرے یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے ایسا کرے، یعنی فوج کی ٹیکنیک کے اعتبار سے ایسا کرے، تو وہ بات نہیں ہے۔ میدان کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص آج اس میں سے پیٹھ دکھا کے بھاگا تو وہ کیا نتیجہ ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو خدا کا غضب اس پر وارد ہو جائے گا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ نے عزیزان من دیکھا کہ حق و باطل کی آویزش اور یہ کشمکش کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتی ہے اس قوم کے ایمان کا۔ مثال وہ دی کہ جہاں یہ اس کا وقوع ہی ناممکنات میں سے تھا، لیکن کہا یہ کہ عام مومنین اور تم تو ایک طرف رہے، صحابہ کی جماعت میدان جنگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد، اس وقت یہ کہا کہ یاد رکھو آج اگر تم میں سے کوئی شخص بھی پیٹھ دکھا کر اس میدان سے بھاگا تو یاد رکھیو اللہ کا غضب اس کے اوپر وارد ہو جائے گا اور وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں سے دکھا دیا کہ پہلی آیت میں جو بتایا تھا کہ منعم علیہ قوم کون سی تھی، دوسری میں بتا دیا کہ مغلوب علیہ قوم کون سی ہوتی ہے۔ اور آگے چلیے، پچھلے درس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ منعم علیہ قوم یا جماعت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ، ان میں محبت اور مودت اس درجے گہری شدید ہوتی ہے کہ ان کے جسم ہی نہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور خدا کی وہ نعمت ہے کہ جس کی بنا پر وہ بھائی بھائی بن گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا اور دوسری طرف کہا کہ یاد رکھو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، یاد رکھو جس کسی شخص نے کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دیا، کسی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بالارادہ قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، خدا کا غضب اس پہ نازل ہو جائے گا، وَلَعَنَهُ، اور وہ تمام اس کے نوازشات سے محروم ہو جائے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سخت ترین عذاب کے اندر ماخوذ ہو جائے گا۔ 4/93۔ ایک مسلمان اگر بالارادہ دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، باقی الفاظ کو چھوڑ دیجئے، غضب اللہ علیہ، اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے، وہ مغضوب علیہ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ تو آپ نے دیکھا منعم علیہ وہ تھی کہ جن کے دل باہمی جڑے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے، اور مغضوب علیہ
کسی ایک مومن کو بھی اگر دوسرے نے بالارادہ قتل کر دیا تو وہ مغضوب علیہ ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے، جہنم ہوتا ہے اس کا مصیر اور اس کا مآب۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس مقام پہ میں بتاؤں کہ ہماری تاریخ نے ہمارے ساتھ کیا غضب کر رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ صدر اول کی تاریخ، اہل رسالت معاب اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ قریباً 250 سال بعد مرتب ہوئی بغیر کسی پریویس ریٹن ریکارڈ کے، اور جنہوں نے مرتب کی میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس تاریخ کی بے شمار مثالیں میں نے پیش کی ہوئی ہیں، لیکن اس تاریخ کی ایک مثال صرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ کسی ایک مومن نے کسی دوسرے ایک مومن کو ارادتاً قتل کر دیا، خدا کا غضب اس کے اوپر، جہنم میں جائے گا، لعنت اس کے اوپر ہوگی، عذاب عظیم ہوگا۔ ایک سانس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کہا ہے، ایک مومن کا بالارادہ قتل۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تاریخ یا ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ عام مومن نہیں، صحابہ کرام کی جماعت، جن کے متعلق قرآن کی شہادت ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، جن کے متعلق بالفاظ صریح قرآن نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، ان کا بشارتیں ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے، جنہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ کے پکارا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت کے سلوک رکھنے والے، رحماء بینہم، مقابل اور دشمن کے مقابل میں ایک سخت چٹان کی حیثیت رکھنے والے، رحماء بینہم، بھائی بھائی ایک دوسرے کے، دل ملے ہوئے۔ اور یہ صحابہ کبار پورے کے پورے ہماری اس تاریخ کی روح سے دیکھیے، یہ تاریخ کس قدر غلط پیش کی گئی ہے ہمارے سامنے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی یہ پوری جماعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ پورے صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کی قیادت حضرت عائشہ صدیقہ کر رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے گروہ کی قیادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کر رہے تھے۔ پورے صحابہ سارے ان دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، دونوں میدان جنگ کے اندر تھے، اور دونوں گروہ آپس میں جنگ اور قتال کے اندر مصروف ہوئے۔ وہ کہتے ہیں 10,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اس ایک جنگ کے اندر۔ استغفر اللہ۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر جو اگلی جنگ صفین ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں بھی سارے دونوں طرف صحابہ ہی تھے۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ اس میدان جنگ میں تاریخ بتا رہی ہے ہماری 70,000 شہید ہوئے، معاذ اللہ۔ سوچئے عزیزان من، یہ تاریخ جب ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہی تھا وہ درخت طیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اور اس کے یہی تھے پھل؟ کہ قرآن ایک مومن کے بالارادہ قتل کے متعلق یہ کہتا ہے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ سارے مومنین ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ ایک جنگ میں 10,000 ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، دوسری جنگ میں 70,000 ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل کیا جاتا ہے، اور سارا بالارادہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ عزیزان من، یہ ہے وہ تاریخ کہ جس کی سب سچے ہونے سے میں انکار کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو ہمارے خلاف کی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی نقطہ تھا،
میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دے تو خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور حقیقت بھی بڑی ہی جامع اور عبرت آموز ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسے پورے کا پورا اختیار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم اختیار کر لیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیں، یا اس کی جگہ اپنے بنائے ہوئے قوانین یا دوسروں سے مانگے ہوئے قوانین وہ شامل کر لیں۔ یہ روش ایمان کی روش نہیں ہے، یہ شرک کی روش ہے۔ اسلام کو اختیار کرنا ہے تو کافۃً اختیار کرنا ہوگا، پورے کا پورا ضابطہ۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مملکت میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس کے کانسٹیٹیوشن کے ایک حصے کو تو مانے اور دوسرے حصے سے انکار کر دے؟ تو کیا آپ اسے اس مملکت کا وفادار شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ تو مملکت کا غدار کہلائے گا، باغی کہلائے گا۔ جرم اور چیز ہے، لغزش اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے، لیکن کسی کانسٹیٹیوشن یا آئین سے، مملکت کے آئین کے کسی حصے سے، اس کی ایک شق سے بھی انکار کرنا کہ میں اسے نہیں مانتا، میں اس کی جگہ دوسری مملکت کا جو آئین ہے اس کی شق یہاں رکھنا چاہتا ہوں، یہ بغاوت، اسی کو قرآن شرک کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا جہاں قصہ آیا ہے وہاں قرآن نے یہ کہا ہے، بڑی بڑی عمدہ مثال ہے صاحب عزیزان مان۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو یہ اپنے میں سے وہ کمزور اور غریب لوگ جو ذرا سا بے سہارا رہ جاتے ان کو یہ پہلے تو اپنے گھروں سے نکال دیتے، اور اس نکالنے کے بعد جب انہیں دوسری قوم کے افراد پکڑ کے لے جاتے ہیں اور غلام بناتے ہیں تو پھر یہ باہمی مل پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے ان کا کفارہ دے کر ان کو چھڑا کر لائیں، اور کہتے یہ ہیں کہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے یہ تو ثواب کا کام ہے، اور وہ جو تم نے ان کو گھروں سے نکالا تھا اس کے متعلق کیا چیز؟ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو اپنے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالو نہیں، اور اگلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے، سوء اتفاق سے کسی دوسرے کی گرفت میں آ جائے تو اسے اس سے چھڑاؤ، دونوں چیزیں اکٹھی کرو نا۔ لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے قانون کا اس سے تو اللہ رحم سرکشی برتتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، اور جہاں یہ لکھا ہے کہ قیدیوں کے چھڑانے سے ثواب ہوتا ہے بھاگ کے آگے جاتے ہو۔ اس کے متعلق کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم خدا کے ضابطۂ قانون کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ سطحی طور پر ذہن میں یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی، اس سے انکار کرنے سے جو سزا ہے وہ تو ملنی چاہیے، لیکن اس کا جو حصہ مانا ہے اس کی تو جزا، اس کا تو بدلہ ملنا چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ آئین یا قانون
ناقابل تقسیم وحدت ہوتا ہے۔ آپ کسی طبیب کے سے کوئی نسخہ لیجئے اور اس میں سے اس نسخے کے کچھ اجزاء تو وہ رکھیے جو اس طبیب نے لکھے ہیں، اور کچھ اجزاء دوسرے کسی اور کے ہاں سے، ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ہاں سے، وید کے ہاں سے، ان کو لے کے شامل کر دیجیے، اور پھر یہ دونوں ملا کے اس نسخے کو پیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے تمہاری روش، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہو، دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو بھی ایسی روش اختیار کرے گا یاد رکھو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل اور خوار ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوگا۔ یہ ثنویت جو ہے، یہ ڈوئلزم جو ہے، قرآن کریم نے اسے شرک کہہ کر پکارا، اور اسی لیے یہ اس نے کہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگوں کی کیفیت تم یہ دیکھو گے کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے غضب کے لیے ایک اور لفظ بھی اپنے ہاں استعمال کیا ہے، وہ ہے سین خے توئے سخط اللہ۔ اس نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ یہ لوگ کہ جو کچھ حصہ تو خدا کے اس قانون کا تسلیم کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو خدا کے اس قانون سے متنفر ہوتے ہیں، اس سے منکر ہوتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کوئی بات نہیں، ہم اسے بھی مانتے رہتے ہیں اور بعض امور میں ہم تمہاری بھی اطاعت کر دیں گے۔ ان کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تو تمہیں کیا بتائیں، اس وقت اگر تم بنگاہ تعمق دیکھ سکو، جب یہ وفات کا وقت ہو اور خدا کے مرسلین جو ہیں ان کو اس دنیا سے لے جا رہے ہوں، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی وہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، کہ انہوں نے اتباع کیا ان کا کہ جس پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا۔ تو یہاں سے یہ نظر آیا کہ خود اس قسم کا جرم کرنا تو ایک طرف رہا، جو خدا کی مغضوب علیہ قوم ہو اس کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز کرنا بھی اس قوم کو خدا کا مغضوب علیہ بنا دیتا ہے۔ اب آئیے اس میدان کی طرف جو ویسے ہی پوری تاریخ انسانیت میں خاص اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارے اس دور میں تو اس نے بہت ہی اہمیت اختیار کر رکھی ہے، اکنامک معاشیات کا دور جو ہے۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ منعم علیہم ان کو کہتے ہیں کہ جنہیں خدا کی نعمتیں میسر ہوں اور وہ خود تنہا اپنے لیے ان کو سمیٹ کر نہ رکھ لیں، ان کو ڈھانپ کر نہ رکھ لیں، بلکہ وہ محتاجوں کو اور ان لوگوں کو کہ جن کو ان کی ضرورت ہے انہیں آوازیں دے دے کر بلائیں اور انہیں اس کے اندر شریک کریں۔ یہ جو طریق تھا رزق کی تقسیم کا، یہ تھا متوازن طریق، یعنی پورا توازن برقرار رہے پوری قوم کا۔ یہ صورت نہ ہو کہ اس میں کوئی طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کو اس قدر فراوانی سے یہ چیزیں حاصل ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو نان شبینہ تک سے بھی محتاج ہے، تو اس سے تو آپ نے دیکھا کہ توازن بگڑ جاتا ہے۔
اسے قرآن نے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے۔ پچھلی دفعہ یہ تو آپ نے سن لیا تھا نا، خدا نے کہا تھا کہ اس کا جو غضب نازل ہوتا ہے تو وہ خوف اور بھوک کی شکل میں آتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا 28/58۔ کہا بہت سی قومیں مفلسی اور غریبی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، بلکہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ بھئی اس فراوانی میں انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی؟ سنیے عزیزان من، کیا الفاظ ہیں۔ 20/81 آیت کا حوالہ ہے۔ کہا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، خدا کے عطا کردہ رزق کو حلال اور طیب طریق سے کھاؤ۔ حلال اور طیب طریق، اور اس کی آگے تشریح کر دی کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، ایسا طریق اختیار نہ کرو جس سے تقسیم رزق غیر متوازن ہو جائے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهَا کا یہ مفہوم سورہ الرحمن کی اس آیت سے واضح ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم ترازو میں میزان میں عدم توازن نہ پیدا ہونے دو، رزق کی تقسیم میں ڈنڈی نہ مارو، ترازو میں عدم توازن نہ پیدا ہونے دو۔ کیا الفاظ ہیں عزیزان من۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو جائے وہ پستر درجے کے اندر چلی جاتی ہے، قوم پستیوں کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ غضب کس وجہ سے نازل ہوا؟ کہ رزق کی فراوانی تو تھی، لیکن تقسیم رزق میں توازن نہیں برقرار رکھا گیا تھا۔ اور راستہ تو ہم نے کہا دیکھا تھا کہ صراط مستقیم ہے، سیدھا ہی نہیں، متوازن راستہ۔ تو راستے کا توازن نعما کی تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ معاشرے کا توازن نہ بگڑنے پائے، طبقات اس کے اندر نہ پیدا ہو، اونچ نیچ اس کے اندر نہ پیدا ہو۔ عجیب لفظ ہے یہ تطلع۔ تو اگر ایسا کرو گے تو ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا، اور جن پر ہمارا غضب نازل ہوا کرتا ہے فقط ہوا، پھر وہ زندگی کی پستری سطح پر جا پہنچتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے۔ اتنا ہی نہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یاد